پتا اور یہ چھپانا چاہتے تھے کیونکہ عوام کے مفاد میں نہیں تھی. حکومت اگر شرمندگی نام کی کوئی چیز ہے تو وہ شرمندہ ہول ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آئین کو مسخ کرنا چاہ رہی تھی. یہ ڈیل کر کے آتے ہیں. پہلے انہوں نے یہ آئیڈیا بتایا کہ ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. آپ کو تقریر کرنا چاہ رہی تھیں یا کیا ٹائم؟ نہیں, وہ جو ہمارے کچھ وہ رہ گئے تھے نا ایم این ایز, جیسے احمد چٹا ہے یا زبیر صاحب ہے یا نسیم ولی ہے, جو لوگ یہاں سے اریسٹ ہوئے تھے ان کے لیے بات کرنے گئی تھی. ہمارے باقی لوگوں نے بات کر لی تھی. 2-3 ہمارے ایم این ایز جو اس وقت اریسٹ ہوئے تھے, میں چاہ رہی تھی کہ ان کو فلور ملے اور ان کو بات کرنے دی جائے. ان کے لیے بات کرنے گئی تھی. تو یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی اس کے بعد کیا حاصل وصول کیا ہوا ہے؟ حاصل وصول یہ ہوا ہے کہ حکومت اگر شرمندگی نام کی کوئی چیز ہے تو وہ شرمندہ ہول ہے. اگر بے شرم لوگ ہیں انہوں نے نہیں شرمندگی وہ کرنی تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں سوائے اس کے کہ پورے پارلیمان کا تماشا بنانے کے بعد اور جو غیر آئینی ترمیم یہ لوگ لے کر آنا چاہ رہے تھے وہ کروا نہیں سکے. ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہوئی. شرمندہ ان کے چہرے ہیں. ان کا کانٹیکٹ پورے پاکستان نے نوٹس کیا ہے کہ یہ کسی ایسے کچھ چیزوں کو مفاد کی خاطر آئین کو مسخ کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے عوام کا فائدہ نہیں ہے. تو وہ اس اٹیمپٹ کے اندر تاریخ میں لکھی جائے گی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آئین کو مسخ کرنا چاہ رہی تھی. اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. یہ پاکستان تحریک انصاف, ایون مولانا فضل الرحمان صاحب, اچکزئی صاحب, ایس آئی سی, پی ٹی آئی, ہم سب کی, آپ سب کی, میڈیا کی یہ کامیابی کہ ہم بار بار ایک ہی سوال ان سے کرتے رہے پی ایم ایل این سے, حکومت وقت سے, کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی مسودہ ہے, اگر آپ واقعی کوئی ایسی آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں جو عوام کے فائدے میں ہے تو پلیز اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیے, میڈیا سے شیئر کریں, پارلیمان کے اندر اس کو ٹیبل کریں, اس کے اوپر بحث کریں. اس کے اوپر بحث ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن پتہ چلا کہ ان کو تو خود بھی نہیں پتہ اور یہ چھپانا چاہتے تھے کیونکہ عوام کے مفاد میں نہیں تھی. تو اب اگر حکومت کو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت شرمندگی فیل ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ شرمندگی. ترمیم ٹل گئی ہے یا دوبارہ سے یہ ایکٹیویٹی ہوگی, دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی؟ دیکھیے, جنہوں نے باز نہیں آنا نا انہوں نے ہر صورت میں آئین کو مسخ کرنا ہے. اور پی ایم ایل این کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی یہ زبردستی اقتدار میں آتا ہے, اور آتے بھی ہمیشہ زبردستی اقتدار میں ہے, یہ کبھی بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آتے, یہ ساز باز کر کے آتے, یہ ڈیل کر کے آتے. تب یہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. یہ چند ایسی چیزوں کو لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی کرسی کو طول مل جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, کرسی کو طول اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, اور وہ بھی جو عوام کی طاقت سے, جس کو ووٹ جس کے پاس ہو. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. پھر آئین پاکستان میں عوام کی حاکمیت ہے, عوام کے پاس ہے ووٹ کی طاقت. تو ووٹ کی طاقت سے تو نواز شریف یا یہ حکومت نہیں آئی ہے. تو بہرحال جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر ہے. بہت اچھا ہوا ہے کہ ایکسپوز ہوئے. چھٹے والے دن ان کی کلاسیں لگی ہیں, کلاس میں انہوں نے حاضری دی ہے, لیکن حاضری ان کی پوری نہیں ہو سکی. اور الحمدللہ ان کو آئین کا مسخ کرنے کے لیے جو انہوں نے کوشش کی تھی اس میں کامیاب نہیں ہوئی. جہاں تک آپ نے کہا کہ دوبارہ کوشش کریں گے, یہ باز نہیں آئیں گے, کہ کچھ نہ کچھ ضرور کوشش کریں گے. کون کر رہے ہیں میم, کون کر رہا ہے اور یہ کہاں سے تیار ہو؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ بھی بچے نہیں ہیں, ہم بھی بچے نہیں ہیں. سمپل ایز دیٹ. بینیفیشری کی بات کریں, جو چیز بلڈوز کی جا رہی ہے, جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے جو 10 ستمبر کو ہوا ہے, سب کا بینیفیشری نواز شریف پی ایم ایل این ہے, شہباز شریف ہے. لہٰذا بات ادھر سے گھما لیں یا ادھر سے گھما لیں, یا تو یہ کہ یہ اپنا آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرے نا. جب ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے تو پھر اس کا جو بینیفیشری ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے, اسی کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے. تھینک یو جی. یہ کس کا نہیں, دیکھو میں نے آج موقع نہیں مل سکا اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے یوزلی ہمارے طرف سے بات کی. بیسیکلی اسد کیسر صاحب نے کچھ لیگل باتیں میں نے کرنی تھی بٹ اتنا ٹائم نہیں تھا اور باقی لوگوں نے بولنا تھا, ادروائز میں نے اس کو پراپرلی رسپونڈ کرنا تھا. ایکچولی ان کا جو آئیڈیا ہے وہ تجرباتی اور مسکنسیوڈ ہے. کنسیپٹ یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیولپڈ کیا بیک ان دی چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 میں وہ سائن ہوا تھا. آج ہے 2024, اس میں 18 سال بیت گئے. بیسیکلی اس وقت ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ چل رہی تھی, ایک اور حکومت تھی, ایک اور سٹرکچر بنا ہوا تھا, اور جوڈیشری تھی, اور صوبوں کے اختیارات تھے. اس کے بعد بہت سارا کچھ ہوا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے آئیڈیا اپلوڈ کیا تھا. پھر اگر آپ نے آئیڈیا اپلوڈ کیا اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 19 امینڈمنٹ ہمارے اوپر مسلط کی گئی, اگر 19 امینڈمنٹ آپ کے اوپر 2010 میں مسلط کی گئی تو پھر 2012 میں بھی آپ نے امینڈمنٹ کر لی, پھر کیوں نہیں کیا؟ اور افتخار چودھری جس وقت ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد 5 آپ لوگوں نے اور آئینی ترامیم کر لی, پھر اس وقت بھی نہیں, کیوں نہ آپ نے ریورس کر لیا؟ تو کچھ چیزیں تو ایسی تھی وہ چلتی رہی ہیں. دیکھو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو جو یہ جورسڈکشن دے رہے ہیں وہ یہ جورسڈکشن ان کو دے رہے ہیں
کہ آپ صرف آرٹیکل 184 اور 186 کے کیسز رکھیں گے. میں نے آج جو ڈیٹیل منگوایا ہے سپریم کورٹ سے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں, اور یہ سپریم کورٹ کی ڈیٹیل میرے پاس آئی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. یہ میں سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ کس ٹائم کی ہے, یہ صرف بتا رہا ہے میں نے یہ سپریم کورٹ سے ریکارڈ منگوا لیا, اور یہ ہے, یہ آپ صرف یہ نوٹ کر لیں, یہ ہے منڈے 16 سپٹمبر رات دن 12:24. اس وقت اس کے مطابق جو ہے کیسز سپریم کورٹ میں اس وقت جو سارے ٹوٹل کیسز پینڈنگ ہیں وہ بھی سارے کیسز نوٹ کر لیں, 65,204 کیسز پینڈنگ ہیں. اب جو یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کنسٹیٹیوشنل میٹر جائیں گے, ابھی اس وقت سپریم کورٹ میں کتنے کنسٹیٹیوشنل میٹر ہے؟ سپریم کورٹ میں اس وقت کنسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے صرف 148 ہے, اور سوموٹو کے کیسز 28 ہے. یہ کیسز ختم ہو کے بھی سپریم کورٹ میں پینڈنسی 65,200 رہے گی. تو یہ تو انبلیویبل. آپ کس کام کے لیے لگے جو سوموار کی یس میں نے ان کو یہ رسپونڈ کرنا تھا, یہ بالکل آئیڈیا انہوں نے غلط کیا ہے. دوسری بات ہے میں حکومت کو یہ ریمائنڈ کرتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پیرا 23 میں یہ لکھا ہوا تھا, 4 پیرا میں لکھا تھا کہ 4 پیرے میں نے انہوں نے لکھا تھا کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, جو آئیڈیا غلط چلا گیا. پیرا 23 میں یہ لکھا ہوا کہ فلور کراسنگ نہیں کریں گے, ٹرن کورٹس نہیں لیں گے. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں, کل انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہمارے 6, 7, 8 بندے ان کے قریب آئے ہیں اور انہوں نے رکھے. میں ان کا مطالبہ کہ ان کی ساری فیملیز ہائی کورٹ میں آج جا چکی ہے, ان کو وہ لوگ ریٹرن کرنے چاہیے. حکومت کے پاس اگر آن دیئر اون 2/3 میجارٹی موجود ہے تو ضرور جیسے چاہے کریں, لیکن ان کا جو ایون آئیڈیا انہوں نے وہ کر دیا, اپلوڈ کیا ہے, ایون وہ بھی مس کر سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے نہیں ترمیم, لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے. دیکھو وہ کسی کوئی کرتا ہے تو دیکھیں فضل الرحمان صاحب کی اپنی پارٹی, ان کا اپنا ایک ویژن ہے, بڑے وہ پولیٹیشین ہے, بڑی زیرک سیاستدان ہے, وہ بھی عوام کے اس کو دیکھتے ہیں. اور انہوں نے یہی سب سے پہلے کل کہا تھا کہ پہلے تو آپ ہمیں ڈرافٹ دے دیں, ہم ڈرافٹ کو دیکھیں. مجھے امید ہے وہ بھی عدلیہ مخالف مولانا صاحب کی اس وقت بھی رہے گی جب تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا اس کے بعد نہیں. دیکھو ہم تو کوشش کر رہے ہیں, سب کی عزت ہونی چاہیے. یار یہ جو میں نے فیکٹس فگر دیے ہیں ادھر دیکھو, یہ فیکٹس فگر آپ کے پاس ٹی وی نہیں ہوتا نا, سارے یوٹیوبر ہیں. مین اسٹریم میڈیا پہ چلے گا, بول سے 92 نیوز سے. اچھا وہ جو کی ہے نا یہ ورڈنگ میں نے کیا رہا ہوں میں نے تو یہ تبھی تو وہ دے نہیں رہتا نا, انہوں نے ٹائم نہیں دیا نا. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں یہ بتائیں جو نکات آج لا منسٹر نے گنوائے ہیں, جو نکات انہوں نے گنوائے ہیں واقعی وہی مسودہ ہے جو کہ گردش کر رہا ہے. دیکھیں جہاں تک ان کے مسودے کا تعلق ہے میں یہ آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے جو آئیڈیا انہوں نے کہا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو اس کی ایک تفصیل بتا رہا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے یہ آئیڈیا بتایا کہ ہم ایک فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اور یہ آئیڈیا ہم نے جو اوریجنیٹ کیا تھا بیک ان 2006 جب چارٹر آف ڈیموکریسی ان کا سائن ہوا. دیکھو چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں سائن ہوا,